ہم جو پاکستان کے لوگ، اجماع امت کہتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے سر اٹھایا، مدتوں بیت گئے تھے، انگریز نے ہر سائیکولوجیکل حربہ استعمال کیا، انگریز نے ہر سائیکولوجیکل حربہ استعمال کیا، اپنے ہوٹل کے بیوروں کو اس نے وہ لباس پہنایا جو مغل شہنشاہ پہنتے تھے، سفیر پہ، آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے، تاکہ مسلمان کہیں کہ ان کے بادشاہ بھی ہمارے بادشاہوں کے بیروں کی طرح لگتے۔ انہوں نے ہر وہ کام کیا جس سے امت مسلمہ ان کا خیال تھا، ان کی رپورٹس تھی کہ ہندو میٹر نہیں کرتا، مگر مسلمان نے حکومت اور بادشاہی دیکھی ہوئی ہے، ان کے سر سے یہ تنتنا اور غرور نہیں جائے گا۔ انہوں نے ہر ممکنہ کوشش کی کہ اپنی مملکت کے اس طبقے کو زیادہ ذلیل و رسوا کیا جائے۔ انہوں نے حکم دیا کہ کوئی مسلمان کیا کوئی ہندوستانی بغیر ٹوپی پائے ہمارے حضور نہ آئے۔ آپ کو پتا انگریز تو ہیٹ اٹار کے بیٹھتے تھے، مگر کوئی محکوم ان کے سامنے ٹوپی نہیں اتار سکتا تھا، بڑی بڑی پگڑیاں، ترے، سارے، اصل میں یہ غلامی کا نشان۔ ہمارے جب پیروں فقیروں نے دیکھا کہ انگریز نہیں ٹوپی اتارنے کا، ہم کیوں دیں، تو پیروں فقیروں نے بھی قید لگا دی کہ بغیر ٹوپی کے کوئی ہماری مجالس میں نہ آئے۔ حضرات گرامی، یہ سلسلہ اس قوم میں، مگر بالآخر علم کا یہ حال تھا کہ کوئی لڑکا بی اے کر کے ایسا نہیں تھا جو دہریہ نہ ہو، اور تو اور ابھی مفسر قرآن مولانا عبد الماجد دریابادی بی اے کے بعد دہریے ہو گئے۔ اس وقت مینٹل لیول پہ دو لوگ اٹھے، قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال۔ علامہ اقبال بڑے عجیب و غریب ہستی تھے، لوگ بی اے پاس کر کے دہریے ہو جاتے تھے، اور جناب قبلہ پی ایچ ڈی کر کے پھر مسلمان رہے۔ آپ سمجھتے ہو کہ اس کا اصلی ایفیکٹ کیا تھا؟ اصلی ایفیکٹ جو تھا ہمارے ہاں یہ تھا کہ آخر یار یہ کس خاک کا بنا ہوا ہے، یہ کس نظریے کا پیروکار ہے کہ ہم تھوڑی سی تعلیم کر کے دہریے ہو جاتے ہیں۔ اگر اس زمانے میں آپ دیکھیں جدوجہد پاکستان سے پہلے، تو آپ کو اتنے صاحب تشکیک سکیپٹکس نظر آئیں گے کہ حیرت ہوتی ہے کہ اسلام کہاں گیا تھا، سوائے چند سکہ بند سکولوں کے، سکہ بند لوگوں کے۔ جملہ لوگ جو تھے وہ ایک جدت اور اختراع کے شکار ہو کے، حتیٰ کہ سر سید احمد خان صاحب جب انگلینڈ کے دورے پہ ان کو سرکار برطانیہ لے گئی اور انہوں نے کرشمات کچھ ایسے دیکھے، بجلیاں دیکھی، ریل گاڑی چلتی تھی، تو انہوں نے پتا کیا کہ ریل گاڑی کس سے چلتی ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ تو سٹیم سے، بھاپ سے چلتی ہے۔ تو انہوں نے واپس آ کے سورہ دخان کی تفسیر یہ کی کہ دراصل اس سے مراد وہ بھاپ ہے جسے گاڑی چلتی ہے۔ محکومیت ذہن کا یہ عالم تھا کہ ساری زندگی جناب پرویز گورنمنٹ کی غلامی کرتی۔ پھر انہوں نے جو کہا وہ کیا، انہوں نے جو کہا وہ کیا۔ ایک دوسرے صاحب کو انہوں نے اٹھایا اور ان کو باقاعدہ لسٹ عطا کی